جو کچھ یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے نہ ججز ان کے کی اوپر جو رائے پبلک ٹرسٹ کرتی ہے نہ ہم ہے ٹرسٹ کرتے جسٹس ہیں. مندوخیل، جسٹس اطہر اور چیف جسٹس آف پاکستان، وہ تینوں عمران کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، آگ لگی ہوئی ہے گھر میں، جا کے بات چیت کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ بات چیت کرنے والی جو مثال آپ نے دی اور پھر انہوں نے بھی دی، دیکھیں ایٹ ٹائمز جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں اس وقت، ایگزسٹنگ جو حالات ہیں، 9 مئی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد مزید وہ حالات، بلکہ 9 مئی سے ماضی میں چلے جائیں، وہ حالات 2013 کے بعد جب پہلی دفعہ ظہیر الاسلام صاحب اور ان لوگوں نے جو لندن پلان تیار کیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک ایک مستحکم مضبوط جمہوری سسٹم کو انہوں نے بالکل کریک کیا. پھر اس کے بعد ایک قوت کو رستہ دیا گیا، پھر وہ قوت کون تھی؟ تحریک انصاف. پھر وہ کس طریقے سے RTS کو بٹھا کے حکومت میں آئی، پھر حکومت میں آگے گھومتی وسائل کو استعمال کر کے سوشل میڈیا میں اپنی سپیس آکیوپائی کر کے انہوں نے پھر آگے سے اپنی پارٹی کا اور اپنا مینڈیٹ جو تھا اس کے بیچ میں انہوں نے کیا، وہ پلس مائنس جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد پھر آگے سے انتخابات ہوئے، پھر سڑکوں کے اوپر، پھر احتجاج، پھر بات نہیں کروں گا. مطلب یہ رویہ جو ہے، یہ رویہ کنٹینیوسلی پاکستان کو اگر آپ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کس کی پیداوار ہیں، یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو آپ جنرل پاشا کی پیداوار ہیں، آپ ان کے بعد ظہیر الاسلام کی پیداوار ہیں، آپ باجوہ کی پیداوار ہیں، آپ فیض حمید کی پیداوار ہیں، آپ بھی پیداوار ہیں نا. اگر آپ کو آج اس پوزیشن میں اس پیداوار کے ذریعے آج آپ کی فصل پکی کھڑی ہے، تو پھر آپ کس منہ سے دوسروں کو لیکچر دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے لیکچر دینا ہے کسی کو تو پہلے اپنا دامن دیکھیں نا کہ آپ کا دامن صاف ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کا دامن بالکل صاف ستھرا ہوتا تو واقعی آپ اصولی بات کرتے، تو آپ کی اصول والی بات میں رانجہ صاحب لیکن کچھ باتوں کے اندر تو آپ کو PTI کو سپیس دینی چاہیے. جب وہ کہتے ہیں کہ کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی ہیں تو وہ آپ سے صحیح شکایت کرتے ہیں. آپ ہر روز ایک نیا کیس کھول دیتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین کا معاملہ ہے، وہاں نرمی دکھا سکتے تھے. وہ 2 خواتین وہ سرگودا والی جیل سے رہا ہوئی ہیں تو وہاں پولیس گوجرانوالہ والی پکڑنے چلی گئی ہے، آپ وہاں نرمی کر سکتے تھے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ایگزیکٹو کی اختیار میں آتی تھی، وہاں آپ تھوڑی بہت کانفیڈنس بلڈنگ کر کے سپیس دے سکتے تھے. آپ وہ کوشش نہیں کرتے، معلوم نہیں کیوں نہیں کرتے، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں ہے یہ. ندیم صاحب میں بڑی کوئکلی آپ کو جواب دوں. دیکھیں ہماری کنٹینشن جو ہے، اگر ہم ایک کہیں کہ آرمی چیف میری بیوی کو زہر دے رہا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 9 مئی کا واقعہ کیا، تو حالات کون خراب کر رہا ہے؟ حالات کون خراب کر رہا ہے؟ حالات خود یہ خراب کر رہے ہیں اپنے کیے کہ یہ خود ذمہ دار ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے بیانات اور اپنی جو باتیں اور گفتگو جو ہے، جس طریقے سے یہ اٹیک کرتے ہیں ساری چیزوں پہ، تو اس کے بیچ میں آپ مجھے بتائیں کہ جو مدعی ہے، اگر مدعی کو ملزم گالیاں دینا شروع کر دے تو مدعی کیا صلح کرے گا؟ اگر بیچ میں کوئی تیسری قوت کردار بھی ادا کرنا چاہے کہ میں صلح کروا دوں، لیکن کیا وہ تیسری قوت کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر ملزم جو ہے وہ مدعی کے اوپر اس طرح کے الزام لگاتا رہے؟ 9 مئی کا واقعہ کرنے کے بعد خان صاحب کو کچھ احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اپنے فوج کی تنصیبات پہ حملہ کروایا، لوگوں کو ورگلا کے اکسا کے، تو میں کوئی کا ہاتھ ہولا رکھوں. ہاتھ ہولا رکھنے کے بجائے انہوں نے اور مسالہ تیز کر دیا. اب وہ اگر اور مسالہ تیز کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائے کہ ہم اس کے بیچ میں کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر یہ کچھ سلو ڈاؤن کریں تو یقیناً ہم بالکل کریں گے، اور کرنا بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے.